الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اور قرآن کریم جو ہے یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام. اگر یہ کہا جائے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے تو سمجھیے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے. تو قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، محشر کی گھڑی اتنی پریشانی اور مصیبت کی گھڑی ہوگی کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اور ایسے عالم میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 مسلمان ایسے ہیں جو اس وقت بھی جبکہ سب نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، مگر وہ 7 مسلمان اللہ کی رحمت کے سایہ میں رہیں گے. وہ 7 مسلمان کون کون ہیں یہ آپ سماعت کیجئے. نمبر 1، وہ مسلمان عادل بادشاہ جو ساری قوموں کے درمیان انصاف کرتا ہو اور عدل سے کام لیتا ہو. وہ عادل مسلمان کل محشر میں جب سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، ایسا عادل اور انصاف کرنے والا مسلمان بادشاہ اللہ کی رحمت کے سایہ میں رہے گا. اور انصاف ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر گھر میں انصاف ہے تو گھر میں شانتی ہے، اگر شہر میں انصاف ہے تو شہر میں شانتی ہے، اگر ملک میں انصاف ہے تو ملک میں شانتی ہے. مگر ہندوستان میں شانتی نہیں رہے گی، اس لیے کہ ملک کا جو حاکم ہے وہ منصف مزاج نہیں ہے، وہ عدل پسند نہیں ہے، وہ انصاف پسند نہیں ہے. وہ دلی کے کرسی پر بیٹھا ہے مگر وہ انصاف نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں شانتی نہیں، کرانتی پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالی انصاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. تو آئیے، نمبر 1، وہ عادل مسلمان بادشاہ جو ساری قوموں میں انصاف کرتا ہے، ایسا عادل مسلمان بادشاہ کل اللہ کی رحمت کے سایہ میں رہے گا. نمبر 2، وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزر گئی، جس کی جوانی عبادت میں گزر گئی، ایسا جوان کل میدان قیامت میں محشر کی کڑی دھوپ میں، شدت کی دھوپ میں، پریشانی کے عالم میں جب سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، ایسا ایک جوان جو اللہ کی رحمت کے سایہ میں رہے گا، جس کی جوانی عبادت میں گزر گئی. نمبر 3، ایسا مسلمان نمازی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے،
تن باہر رہتا ہے، من مسجد میں رہتا ہے، اور ظہر پڑھ کے نکلتا ہے تو عصر کی فکر رہتی ہے، عصر پڑھ کے نکلتا ہے مغرب کی فکر رہتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نمازی جس کا دل مسجد میں اللہ کے گھر میں لگا رہتا ہے، کل جب میدان قیامت ہوگی اور محشر کی گھڑی ہوگی، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، کسی کے اوپر کوئی سایہ نہیں رہے گا، مگر ایسے نمازی کے سر پہ اللہ کی رحمت کا سایہ رہے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور نمبر 4، ایسا مسلمان جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی کرتا ہے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہے، اس میں اس کے نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بار حضرت مولا علی ایک پہلوان سے لڑائی لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے مولا علی نے اس کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے حیدر کرار، اور تلوار مولا علی نے کھینچ لیا کہ اب اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اتنے میں وہ پہلوان جو چت پڑا تھا اس نے مولا علی کے منہ پر تھوک دیا۔ مولا علی کے منہ پر جب اس نے تھوک دیا تو مولا علی نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے ہٹ گئے۔ دیکھا کہ ارے یہ مولا علی ہٹ گئے، چھوڑ دیا، جبکہ ہم اس کے قبضے میں تھے، وہ چاہتے تو ہمارا قتل کر سکتے تھے۔ جب پہلوان کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے پوچھا، اے علی کیا بات ہے، تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ میں نے تو تمہارے منہ پر تھوک دیا، تم کو تو مجھے قتل کر دینا چاہیے تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں، سنو، جب میں گھر سے چلا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے، جب میں تم سے لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، جب میں نے تم کو پچھاڑ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر میں تمہارا قتل بھی کرتا تو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرا نفس ابھر گیا اور میرے نفس نے کہا اے علی، ارے یہی موقع ہے، قتل کر دے اسے۔ اگر میں ایسے پوزیشن میں تمہارا قتل کرتا تو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، یہ میرے نفس کے لیے ہوتا، اور علی کوئی بھی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو وہ مسلمان جو اللہ ہی کی رضا کے لیے دوستی بھی کرے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی بھی کرے، اس کو ہلکے میں مت لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہلکے میں مت لیجیے گا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر آدمی کے واسطے دار و رسن کہا، ارے پھانسی کا پھندا سب کے حصے میں نہیں آتا ہے، یہ تو حضرت منصور کا رتبہ تھا کہ پھانسی پہ لٹک گئے اور انا الحق انا الحق بولتے رہے۔ تو اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نمبر 5، وہ مسلمان جو سارے محلہ والے سو رہے ہیں اور وہ رات میں آدھی رات کے بعد اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے اور روتا رہتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، بارگاہ الہی میں فریاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ سارے محلہ والے سو رہے ہیں مگر وہ جاگ کر بارگاہ الہی میں اللہ کے خوف سے، خشیت ربانی سے وہ روتا رہتا ہے۔ ایسا مسلمان کل میدان محشر میں جب سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، ایسا مسلمان اس کے سر پہ اللہ کی رحمت کا سایہ رہے گا۔ نمبر 6، وہ مسلمان جس کو کسی خوبصورت عورت نے آفر کیا گناہ کے لیے، اور اگر مسلمان یہ کہہ دے
کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو ایسا مسلمان کل میدان محشر میں اللہ کی رحمت کے سایہ میں رہے گا۔ اس کو بھی ہلکے میں مت لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی عورت آفر کرے اور کوئی مرد تیار نہیں ہو تو ہو نہیں سکتا ہے نا، یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ہلکے میں لینا نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہارون رشید جو بغداد کا بادشاہ شہنشاہ تھا، اس کی بیوی زبیدہ نے ایک بار کہہ دیا اے جہنمی، ہارون رشید کو کہہ دیا اے جہنمی، تو ہارون رشید نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تم کو 3 طلاق دے دیا۔ جب طلاق دے دیا تو بیوی الگ، شوہر الگ، لیکن ہارون رشید کو اتنی محبت تھی زبیدہ سے کہ الگ ہو کر کے یہ رہ نہیں پائے، لہذا اس کی ترکیب سوچتے رہے، راستہ نکالتے رہے، اور بغداد کے تمام مفتی کو جمع کیا اور یہ پوچھا ہارون رشید نے کہ یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ تو تمام مفتیوں نے کہا سرکار یہ ہم کیسے بتائیں کہ آپ جنتی ہیں کہ جہنمی، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، ہم لوگ نہیں بتا سکتے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا لڑکا اٹھا اور اس نے کہا میں بتاؤں گا کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی۔ تمام مفتیوں نے کہا اتنا بڑا بڑا مفتی یہاں بیٹھا ہوا، اور اس نے کچھ نہیں کہا، تم کیا کہے گا، چلو بیٹھو۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ نہیں، اس بچے کو آنے دو۔ اس بچے کو بلایا، کہا آؤ بابو، بچہ ادھر آؤ۔ سامنے گئے، ہارون رشید نے کہا ہاں بتائیے میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ تو اس بچے نے کہا اے بادشاہ یہ بتائیے کہ آپ کو میری ضرورت ہے یا نہیں؟ کہا آپ کی ضرورت تو ہم کو ہے۔ کہا اگر میری آپ کو ضرورت ہے تو کرسی چھوڑیے، نیچے آئیے اور میں کرسی پر بیٹھ کر جواب دوں گا۔ آپ کرسی کے نیچے آئیے، میں کرسی پر بیٹھ کر جواب دوں گا۔ تمام مفتیوں نے سوچا کہ یہ لڑکا لگتا ہم لوگوں کو مروائے گا، ہے کہ نہیں، ایسی بات کر رہا ہے۔ لیکن ہارون رشید کو برا نہیں لگا، وہ نیچے چلے آئے اور بچے کو بٹھا دیا کرسی پر۔ کہا آپ بولیے۔ بچے نے کہا ہارون رشید کیا سوال ہے آپ کا؟ کہا یہ بتائیے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ تو بچے نے کہا میرا ایک سوال آپ سے ہے اور آپ اچھی طرح سے سوچ کر جواب دیجیے۔ کہا کیا؟ بچے نے کہا کہ کبھی زندگی میں ایسی گھڑی، ایسا وقت آیا کہ حالات سب آپ کے فیور میں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیوار نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا۔ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا آیا؟ تو ہارون رشید نے کہا کئی بار ایسا وقت آیا، ایسی گھڑی آئی کہ میں نے صرف گناہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کا خوف میرے دل میں ہے۔ تو اس بچے نے کہا اے ہارون رشید میں کہتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں۔ تو تمام مفتی گھبرا گئے، انہوں نے سوچا اتنا بڑا بڑا مفتی سب بیٹھا ہوا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا، اور یہ بچہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جنتی ہیں۔ تو تمام مفتیوں نے پوچھا اے بچہ کہاں سے بول رہے ہو؟ کہا میں قرآن سے بول رہا ہوں۔ کہا کس آیت سے؟ کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور صرف اللہ کے ڈر سے اس نے گناہ نہیں کیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ تو تمام لوگ حیرت میں آ گئے، یعنی یہ آیت تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں۔ وہ بچہ کون تھا؟
کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ بچہ سرکار سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جن کے بچپنے کا علم کا یہ حال ہے، جوانی میں کیا حال ہوگا۔ اور نمبر 7 آخری پوائنٹ آپ سماعت فرمائیے، نمبر 7 اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا مسلمان کل میدان محشر میں اللہ کی رحمت کے سایہ میں رہے گا، وہ مسلمان جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا دیا ہے اور کیا نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا مسلمان کل اللہ کی رحمت کے سایہ میں رہے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے جناب ڈر کر اور اللہ کے احکام پر عمل کر کے آپ بھی ان 7 مقدس اور 7 خوش نصیب مسلمانوں کی فہرست میں آپ آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمامی کو توفیق رفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم تو دنیا میں آئے ہیں تو ہم مسافر بن کر کے آئے ہیں، ہمارا یہ وطن نہیں، ہمارا یہ گھر نہیں، ہمارا وطن کہیں اور ہے، ہمارا گھر کہیں اور ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، ہم دنیا کے مایا جال میں اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم ادھر سے نکل نہیں پا رہے ہیں اور ہم کو اپنے گھر جانے کی فکر نہیں ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے، یہ شعر آپ سماعت فرمائیے کہ آیا ہے مسافر دنیا میں، ارے جائے گا وطن یہ آج یا کل، جائے گا وطن یہ آج یا کل، ارے سامان سفر میں الجھا ہے، سامان سفر میں الجھا ہے، ارے کچھ فکر نہیں گھر جانی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔